یہ متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر بخاری اور مسلم یہ حدیث کی دو معتبر ترین کتابیں ہیں. جس حدیث کو مسلم شریف میں اور بخاری شریف دونوں میں روایت کیا گیا ہو اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں. اور اس کے راوی جو ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اور عزیزو یہ دن وہ دن ہوگا فرمایا کہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. کوئی درخت نہیں ہوگا, کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی, کوئی خیمہ نہیں ہوگا, کسی چیز کا کوئی ہے ہی نہیں. پوری دنیا زمین جو ہے بالکل صاف ستھری, جس کو ہم کہتے ہیں چٹیل میدان. اور یہ سورج جس کی آج شدت اور تڑپ سے ہم سب سبحان اللہ یہ اتنا قریب ہو جائے گا. یہ جو بات ہم بچپن میں سنتے آئے ہیں نا کہ سیوا نیزے پہ آ جائے گا, یہ بات درست ہے. سورج بہت قریب ہو جائے گا. لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے. تو اختصار کے ساتھ ان حالات میں جب کہ لوگوں کو پسینہ آیا ہوگا, کسی کے ٹخنوں تک پسینہ, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کی کمر تک, ایسے بھی ہوں گے جن کو پسینے کی لگام پڑی ہوئی ہوگی, ڈوبے ہوئے ہیں پسینے کے اندر اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے. اور یہ مت سمجھے کہ وہ پسینہ کوئی بڑا ٹھنڈا پسینہ ہوگا, کھولتا ہوا پسینہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. عزیزو آپ ذرا تخیل کریں, محشر کا میدان ہے, اربوں کی تعداد میں لوگ کھڑے, اور پھر ان اربوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں اس کو بھی اٹھا لاؤ, اس کو بھی لے جاؤ, اس کو بھی لے جاؤ, اس کو بھی آؤ جاؤ, اس کو بھی یہ آؤ, اور اس کو جگہ کہاں پہ دو؟ میرے عرش کے نیچے. اور وہ عرش مت سمجھے کہ چھوٹا سا عرش ہے, اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا ہے. تو میرے ماں باپ قربان ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش قسمت لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے, وہ 7 قسم کے لوگ ہیں. تو انشاءاللہ ہم ہر روز ایک ایک اس شخصیت کے بارے میں, خوش قسمت کے بارے میں بات کریں گے. اور ہر روز پھر میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں گا, آپ بھی کیجئے گا, کیا میں اس کے اوپر پورا اترتا ہوں؟ اور میرے عزیزوں یہ 7 قسم کے لوگ انشاءاللہ جب میں آپ کو بتاؤں گا, یقیناً آپ نے پہلے حدیث سنی ہوئی ہے, لیکن بات ہوتی ہے اعادہ کی. ہم جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں نا, وہ صرف یہ مت سمجھیں کہ بھائی آپ کو شیئر کرنے کے لیے. ہاں بھائی وہ بچپن میں ہم نے اپنے علماء کرام سے کوئی باتیں سنی تھی, کوئی پڑھی تھی, کوئی لکھی تھی. خیر, سب سے پہلی شخصیت جس کے میں آج تذکرہ کر کے بات کو ختم کروں گا, امام عادل, انصاف کرنے والا جج, انصاف کرنے والا امام, انصاف کرنے والا بادشاہ, انصاف کرنے والا حکمران. عزیزو اسلام نے اس بارے میں بڑی سخت توجہ دلائی ہے. اور اسلام کے اندر بڑے چھوٹے کی جس وقت انصاف کی بات آئے گی, فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دیکھو دشمن بھی آ جائے, مخالف بھی آ جائے, یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, ہاں جی میں اس کے حق میں فیصلہ کروں. نہیں, اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کرنا ہے, انصاف کرنا ہے. یہ تقوی کے انتہائی تقوی کے قریب ترین چیز جو ہے وہ. اور میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا درس اور سبق کیسے دیے, آئیے سنتے ہیں. مکہ مکرمہ کے اندر قریش خاندان یہ سب سے اونچا خاندان, سب سے بڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ قریشی تھے, ہاشمی بھی تھے, قریشی بھی تھے. قریش کے 12 بڑے قبیلے تھے, اور بھی شاخیں تھیں لیکن 12 معروف تھے. ان میں ایک قبیلہ بنو مخزوم کا تھا. بنو مخزوم اصل میں آپ سمجھ سکتے ہیں, ابو جہل جو تھا بنو مخزوم میں تھا, خالد بن ولید بنو مخزوم سے تھے, ام سلمہ بنو مخزوم سے تھیں, اور بھی بڑی بڑی شخصیات, اور بڑے مالدار تھے یہ لوگ. بدر کے میدان کے اندر ابو جہل جو تھا وہ قریش کا سردار تھا,
اب اس کو بات کو تھوڑا سنیے. بنو مخزوم کی ایک عورت تھی، اس کا نام تھا فاطمہ. اس نے چوری کر لی. اب اسلام کے اندر کیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیا جائے. اور مقدمہ کس کے پاس پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے حکم دیا کہ اگر چوری ہے اس کی یعنی ثابت ہو چکی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے خاندان والوں کو، پورے خاندان والے کے اندر کہ اچھا ہمارے خاندان کی عورت، ہمارے خاندان کی لڑکی، اگر اس کا ہاتھ کٹے گا تو کیا ہوگا؟ ہماری بڑی بدنامی ہوگی، لوگ کہیں گے دیکھو جی بنو مخزوم جو ہے وہ چور ہے وغیرہ وغیرہ، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اچھا یہ ایسا کریں، سفارش تیار کریں، ایک سفارشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھیجیں. اب سفارشی کون ہے؟ وہ سفارشی ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پوتے کی طرح محبت کرتے تھے. ہم جو دادا بن چکے ہیں الحمدللہ، اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کی بات کو ٹالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے تھے. ایک دن اسامہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں، محبت میں، پیار میں، تھوڑی سی اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہانی ڈال دی، اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک تو سرخ ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حدود کے اندر سفارشیں کرتے ہو. اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ، تاریخی بات فرمائی، فرمایا ایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. یہ تو فاطمہ بن مخزوم کی ہے نا، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. عزیزو یہ ہے وہ عدل، یہ ہے وہ انصاف. اور آخری بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی باتیں ہیں نا، وہ جو میں نے تاریخ کے اندر پڑھا اور لکھا بھی ہے، اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رومی سفیر آیا ملنے کے لیے، دیکھا، پوچھا کہاں ہے، پتہ چلا کہ باہر گئے ہوئے ہیں. اونٹ آئے ہوئے تھے صدقے کے، ان کی تلاش میں، اونٹ گم ہو گیا، اس کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں. تھک گئے، ایک درخت کے نیچے سراہنا میسر نہیں تھا، اینٹ رکھی اس کے اوپر سو گئے. اور جس وقت رومی آیا نا سفیر، اس نے آ کے دیکھا، یہ وہ شخصیت ہے جس سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لرزہ بر اندام ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں. اور اس نے ایک جملہ کہا اور وہ سنی اور بات کو ختم کرتے ہیں. اس نے کہا حکمتا فعدلتا فنمتا یا عمر. اس نے کہا عمر تو نے حکومت کی، انصاف کیا، عدل کیا، اس لیے یہاں آرام سے اور خوشی کے ساتھ سو رہا ہے. بارک اللہ فیکم.